واٹ از دی ریزن بیہائنڈ کربلا؟ میرے بھائی ریزن یہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو چینج کیا جا رہا تھا۔ میں نہ کہتا تھا کہ صحبت رفض کی اچھی نہیں، رافضیوں کی غلامی کرتے کرتے یہ جناب تاریخ کو اس طرح مسخ کر کے پیش کر رہے ہیں کہ ایک عام انسان سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ کربلا کا ریزن عبداللہ ابن سبا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ریزن عبداللہ ابن سبا تھا۔ خارجی فرقے کی بنیاد رکھنے والا عبداللہ ابن سبا تھا۔ رافضیوں کا آقا و مولا ملجا و ماوا عبداللہ ابن سبا تھا۔ یہ اپنے آقا یہودی عبداللہ ابن سبا کو بچا رہے ہیں اور صحابی رسول پر طنز کر رہے ہیں۔ اب بتائیے کیا اتنا اعلیٰ درجے کا غلام کہیں دیکھنے ملے گا رافضیوں کا؟ دیکھیں آپ کتاب الاوائل میں ابن عاصم رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں سب سے پہلے خطبہ بیٹھ کر دینے والے جناب معاویہ۔ حوالہ پیش کر رہے ہیں امام عاصم کی کتاب کا، اور اس میں بھی دغا اور خیانت سے کام کر رہے ہیں جیسا کہ ان کے آقا رافضی لوگ کرتے ہیں۔ اسی روایت میں اسی صفحے پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت امیر معاویہ بڑھاپے کی وجہ سے بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے، کمزوری کی وجہ سے آپ کے ساتھ عذر تھا۔ عذر کی بنیاد پر بیٹھ کر نماز پڑھنا بھی جائز ہوتا ہے۔ مطلب صحابی رسول کی توہین کرنے میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ رافضیوں کو بھی پیچھے چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جناب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ سکھایا تھا صحابہ کرام کو، تو اس نماز کا طریقہ کو چینج کیا جا رہا تھا، جیسے رکوع میں اور سجدے میں تکبیر یعنی اللہ اکبر نہیں کہا جا رہا تھا۔ اس بات کو پیش کرتے ہوئے بھی جناب جاہل صاحب نے پوری خیانت اور دغا سے کام لیا ہے۔ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ تکبیرات اور بسم اللہ نہیں پڑھی، یعنی زور سے نہیں پڑھی، اور امام شافعی اس روایت کو دلیل بنا رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے دوبارہ جب نماز پڑھائی تو بسم اللہ زور سے پڑھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو دلیل کے طور پر امام شافعی پیش کر رہے ہیں کہ بسم اللہ زور سے پڑھنا چاہیے۔ تو شوافے کے یہاں بسم اللہ زور سے پڑھی جاتی ہے اور اس روایت کو دلیل میں پیش کیا جاتا ہے حضرت امیر معاویہ کی روایت کو، اور حنفیوں کے یہاں تو آہستہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ آپ کیا شافعی ہیں؟ دوسرا تکبیرات انتقال کا اس میں ذکر ہے، تو تکبیرات انتقال حضرت امیر معاویہ سے پہلے حضرت عثمان غنی آہستہ کہہ چکے ہیں۔ آپ علالت میں تھے، بیماری میں تھے، اس وقت آپ آہستہ سے تکبیرات انتقال کہا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے حدیث سن رکھی تھی، رسول اللہ کو دیکھ رکھا تھا کہ خلفائے راشدین کی پیروی کرنے کا حکم ہے، لہٰذا آپ نے حضرت عثمان کی اقتداء میں یہ عمل کیا۔ پھر صحابہ نے توجہ دلائی کہ حضور یہ سنت متوارثہ ہے، حضرت عثمان کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ علالت کی وجہ سے تھا، تو حضرت امیر معاویہ نے دوبارہ نماز بھی تو پڑھائی ہے۔ اس سے یہ معلوم چلا کہ حضرت امیر معاویہ اپنی دھاک نہیں جمایا کرتے تھے بلکہ صحابہ کی باتیں مانا کرتے تھے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کو لعنت اسی دور میں دی گئی، جناب معاویہ کے دور میں۔ اس روایت میں بھی کس قدر جھوٹ بول رہے ہیں، مروان کا عمل بتا رہے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کا نام لے رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک روایت سند صحیح کے ساتھ ایسی پیش کر کے بتاؤ کہ جس میں حضرت امیر معاویہ نے یہ حکم دیا ہو یا لعن تان کروایا ہو، اس طرح کی کوئی ایک روایت سند صحیح کے ساتھ تم پیش کر کے بتاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تو تم کبھی کر سکے ہو اور نہ تم کبھی کر سکتے ہو، لہٰذا اصحاب پر طعن کرنے سے اپنی زبانیں خاموش رکھو۔ دوسری بات یہ کہ اس روایت کو بیان کرنے والے عطا ہیں، اور عطا کا حافظہ آخری وقت میں متغیر ہو گیا تھا۔ حماد ان سے سننے والے ہیں، اور حماد نے ان کا حافظہ متغیر ہونے سے پہلے یہ روایت سنی ہے یا بعد میں سنی ہے، اس کی کوئی صراحت نظر نہیں آتی ہے، لہٰذا یہ روایت قابل حجت نہیں ہے۔ اور پھر یہ کیسے بات مانی جا سکتی ہے کہ شیر خدا کے شہزادے شیر دونوں کے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی شخص ان پر لعن تان کر رہا ہو اور یہ بالکل کوئی رپلائی نہ کر رہے ہوں، کوئی جواب نہ دے رہے ہوں، ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہوں؟ تم یوں مانتے ہو اہل بیت کو، ہم تو یوں مانتے ہیں کہ ان شہزادوں کے سامنے کوئی چون چرا بھی نہیں کر سکتا، ایسے عظیم شیر خدا کے شہزادے شیر ہیں۔ دیکھیں آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریشم کے کپڑے پہننے سے اور درندے کی کھال اوڑھنے سے اور سونے رکھنے سے منع فرمایا، تو یہی جناب معاویہ کے گھر کے اندر ریشم کے کپڑے، سونے اور درندے کی کھال پائی جاتی تھی۔ یقیناً آپ کو کذاب اعظم کہنا بالکل درست ہوگا۔ اتنا جھوٹ ایک ہی ویڈیو کے اندر حضرت امیر معاویہ پر اتنے الزامات لگائے اور ایک الزام بھی تمہارا صحیح نہیں، یہ سب جھوٹے پروپیگنڈے ہیں جو تم نے رافضیوں سے لیے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تمہارے آقا و مولا رافضی ہیں۔ اس روایت میں بقیہ بن ولید ہیں، اور بقیہ بن ولید روایت کر رہے ہیں انعنا سے، اور مدلس ہیں یہ، اور مدلس کا انعنا قابل حجت نہیں ہوتا ہے، لہٰذا یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔
اور مسند احمد میں جہاں سما کی صراحتیں ہیں وہاں جو ان کے شیخ ہیں وہ انا کر رہے ہیں، اور بقیہ جو ہیں تدلیس تسویہ کیا کرتے ہیں، اور تدلیس تسویہ کرنے والے خود ہی کا سما نہیں بلکہ اس کے استاد کا سما بھی ضروری ہوتا ہے، لہٰذا یہ روایت قابل حجت نہیں ہے۔ اور اگر برسبیل تنزل اس روایت کو مان بھی لیا جائے تو اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ ریشم اور سونا حضرت امیر معاویہ نے پہن رکھا تھا، یہ تو یہ ہے کہ گھر میں موجود تھا، ہو سکتا ہے عورتیں سے استعمال کرتی ہوں، لہٰذا اس طرح کے مفروضے بیان کر کے ایک صحابی رسول پر طعن نہیں کیا جاتا ہے۔ اصحاب کی عظمت اپنے سینوں میں بٹھاؤ، اللہ اللہ فی اصحابی حدیث پاک ہے کہ میرے صحابہ کے مسئلے میں اپنی زبانیں خاموش رکھا کرو، تم تو جھوٹ باندھ رہے ہو، کچھ تو شرم کرو۔ یہی جناب معاویہ کے دور میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بغض میں تلبیہ لبیک اللہم لبیک جو حج میں ارکان ادا کرتے ہیں حاجی، اسے بند کر دیا گیا۔ علی کے بغض میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ علی کے بغض میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑا جا رہا ہے۔ دیکھیں آپ روایت سنن نسائی میں موجود ہے۔ جھوٹ کی انتہا نہیں کر دی انہوں نے، الزام لگانے کی انتہا پسندی کی انہوں نے انتہا نہیں کر دی، اتنے اندھے ہو گئے صحابی رسول کے بغض میں۔ اس روایت میں خالد بن مخلد نام کا راوی ہے، اس راوی کے بارے میں محدثین نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر یہ مدنی اساتذہ سے روایت کرتا ہے تو اس کی روایت لی جائے گی، اور اگر یہ کوفی اساتذہ سے روایت کرتا ہے تو اس کی روایت نہیں لی جائے گی۔ علی بن صالح جن سے خالد روایت کر رہے ہیں وہ کوفی استاذ ہیں، مدنی استاذ نہیں ہیں، لہٰذا یہ روایت قابل حجت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ خالد بن مخلد پر شیعہ ہونے کا الزام بھی ہے، طبقات ابن سعد دیکھیے، اور جب شیعہ ہونے کا الزام اس راوی پر ہے تو اس کی وہ روایت جو اہل سنت کے خلاف ہو وہ بالاتفاق قابل قبول نہیں ہوگی۔ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، غیرت کھاؤ، اتنا جھوٹ بولتے ہو، تمہیں کذاب اعظم کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟